ماشاءاللہ یہ تھے حافظ عبدالحمید سلفی صاحب۔ اب میں بلا تمہید ہمارے آج کے آخری مہمان، دور دراز کا سفر کر کے تشریف لانے والے ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب حافظ اللہ تعالی، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کے موتی پیش کریں۔ محترم جناب حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی باوقار ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ خالق کائنات مینوں اور آپ سب نو ہمیشہ ہمیشہ صراط مستقیم تے چلدے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات میرا اور آپ سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ اللہ سونا
بری سوچ کولوں، بری فکر کولوں، برے عقیدے کولوں، برے لوگاں کولوں مینوں تانوں ساڈی اولاداں نوں اللہ سونا محفوظ فرمائے، میری اور آپ سب دی آخرت بہتر فرما دے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، میرے تو پہلے علماء کرام بیان کر چکے نے، اور میں ایک کافی طویل سفر کر کے جانا ہے جتھے میں پہلے وقت دے چکا ہاں۔ اللہ رب العزت میری حاضری بھی اور تہاڈی حاضری بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید دے اندر فرماندے نے کہ او لوگ جڑے ایمان لے آئے نے اللہ رب العزت جنہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے ایک کلمہ پڑھن دے بعد ایمان لے آن دے بعد وعملوا الصالحات، وہ اس کلمے دے مطابق اپنے عمل بھی کر دینے، انہاں دی زندگی دا نشیب و فراز اٹھنا بیٹھنا، انہاں دی زندگی دا ہر قول فعل عمل وعملوا الصالحات، وہ عمل صالح کر دین۔ عمل صالح وہ ہوندا ہے کہ جڑا کلمے دے مطابق ہوگا، جڑا عمل کلمے دے تقاضے نو پورا نہیں کردا او کیڈا سوہنا کیوں نہ ہوئے عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ عمل صالح جڑا اس کلمے دے تقاضے نو پورا کرتا ہے۔ کلمے چ دو شکا ہیں، دو حصے نے کلمے دے، پہلا حصہ لا الہ تے دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ میں گل کیتی ہے کلمے دے تقاضے نو جڑا پورا کرے او عمل صالح ہوندا ہے۔ لا الہ الا اللہ دا تقاضا یہ ہے کہ اے عمل اللہ دی رضا واسطے کرے۔ جڑا عمل اللہ دی رضا واسطے نہیں، اللہ نو خوش کرن واسطے نہیں، اللہ دی مرضی دے مطابق نہیں، او عمل صالح ہو سکدا۔ کلمے دا دوسرا تقاضا اور کلمے دا دوسرا حصہ ہے کہ اس وچ اساں پڑھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دا مفہوم، اس دا تقاضا کیا ہے کہ ایک کلمہ اے عمل اللہ دی رضا واسطے ہوئے، اللہ نو خوش کرن واسطے ہوئے۔ محمد الرسول اللہ دا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ دے طریقے تے ہوئے۔ اگر اللہ دے رسول دے طریقے تے نہیں، بے شک عمل کرن والا اللہ نو خوش کرن دی پاروں بھی کریندا کھڑا ہے تاں وی عمل صالح بن سکدا۔ مثال دے طور تے ایک آدمی اللہ نو خوش کرن واسطے، اللہ نو راضی کرن واسطے کہ اللہ تو راضی ہو جا، میں گناہگار بندہ ہاں، میں تیرا نافرمان بندہ ہاں، اج میں تینوں مناونا چاہنا، تینوں راضی کرنا چاہنا، اس واسطے اج میں عید والے دیہاڑے عید نماز تو پہلے نفل کھڑا پڑھدا، اللہ میں نفل پڑھدا کھڑا، سجدے کریندا کھڑا، رکوع کریندا کھڑا، تحیے کریندا کھڑا، عبادت کھڑا کرینا، کپڑے نویں پائی کھلوتا، نویں کپڑے پا کے خوشبو لا کے، اللہ میں اج بخشش والے دیہاڑے عید الفطر والے دیہاڑے تیرے خصوصی فرشتے رحمت دے آئے ہوئے نے اج عیدگاہ دے اندر، اللہ میں انہاں خصوصی فرشتیاں دی موجودگی جتا ہے رب نو راضی کرن دی خاطر میں اے نفل پہ پڑھنا، اللہ دی قسم اے نفل جتنے بھی پڑھسی اے عمل صالح نہیں ہو سکتے۔ عمل صالح کیوں؟ اے کریندا تا اللہ نو خوش کرن دی پر کھلا ہے، پر اس کلمے دا دوسرا تقاضا نہیں پورا کیتا، رسول اللہ دا طریقہ اختیار نہیں کیتا۔ اللہ دا رسول عیدگاہ دے اندر عید والے دیہاڑے سوائے 2 رکعت دے کوئی نماز کوئی عبادت کیتی نہیں، اس چونکہ اللہ دے رسول دے طریقے نو ملحوظ خاطر نہیں رکھیا، اپنی مرضی نال اللہ نو راضی پیا کردا ہے۔ اے جتنے نفل پڑھسی اے گناہگار تا ہو سکدا ہے، رب دے عذاب دا مستحق تا ہو سکدا ہے، کبھی رحمت دا حقدار۔ اور یہ گل میں نہیں پیا کردا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے ایک بندہ عید والے دہاڑے نفل پیا پڑھدا اللہ نو خوش کرن دی خاطر، ایک قبر تے سجدے نہیں پیا کردا، اے بابے دے اگے نہیں جھکیا پیا، ایک ننگے شاہ دے سامنے او دے گوڈیاں تے ہاتھ لا کے او دے سامنے سجدے نہیں پیا کردا،
اے پاک پتن دی دربار تے سجدہ ریز نہیں ہے، اے اللہ نو راضی کرن دی خاطر عیدگاہ دے اندر نفل پہ پڑھدا ہے۔ حضرت علی فرمایا بھراوا اے نفلاں دا تینوں گناہ ہو سی۔ آکھن لگا علی گناہ؟ اللہ نماز تے گناہ دے سی؟ وہ آج تھوڑی تو سنے جڑا بندہ بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا اس نو گناہ ہوندا ہے، تے میں نماز کھڑا پڑھنا تو آنا نماز دا گناہ ہو سی۔ آپ نے فرمایا نماز دا گناہ کو نہیں ہونا، گناہ اس واسطے ہونا ہے بے مخالفت کال رسول کا، کیوں اللہ دے رسول دی مخالفت کھڑا کرنا ہے، اس واسطے اس نماز دا گناہ ہونا ہے۔ عمل سہلے کیڑا عمل ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جڑے ایمان لے آئیں، توجہ کرنا، اور عمل سہلے کر دیں، اس کلمے دے مطابق عمل کریں دے ہیں نا۔ یہ کلمے دے مطابق عمل نہیں تو عمل سہلے ہو سکتا نہیں ہے۔ مثال دے طور تے اللہ دے رسول سونے مصطفیٰ نے جدوں ہی نماز پڑھی، جدوں ہی نماز شروع کیتی، ایک جملہ بولے اللہ دے رسول نے، اللہ دے 99 نامہ ایک جملہ بولے اللہ اکبر۔ میں اس واسطے آخدا پیا کہ اے مسئلے تساں سارے بھرا جان دے۔ اللہ اکبر آکھیا سوں اللہ دے رسول نے ہمیشہ فرض نفل رات دی نماز دن دی نماز اشراق چاشت عید اے چاند گرہن دی سورج گرہن دی جو بھی نماز اللہ دے رسول نے پڑھی ہے، اللہ دے رسول نے نماز دا آغاز کتھوں کیتا ہے؟ وہ بول پو وہ عید والے دہلے تو بھراواں پڑھتے ہی ہیں نا سارے، عید والے دہلے تو پڑھنے ہیں تے اے عید علی ایڈی برکت علی نماز ہے، مولوی کہیں نماز سے انتظار نہیں کریندا مقتدیاں دی، عید علی نماز سے انتظار بیٹھا کریندا، او اجاں فلانا نہیں آیا فلانا نہیں آیا فلانا نہیں آیا۔ اے ایڈی برکت علی نماز ہے جو اس نماز سے مولوی نو انتظار ہوندی مقتدیاں دی، بھئی جتنے مقتدی آسن اتنے پیسے زیادہ کٹھے ہو سکتے۔ عید علی نماز تو پڑھنے ہیں تے نماز دی شروع وچ کیویں پڑھیندی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ دے رسول نے ساری زندگی اللہ دے رسول جو اللہ دے اسماء نو جاندا ہے، اللہ دے ناماں تو واقف ہے پیغمبر، اس نے زندگی کسے ایک نماز نو بھی اللہ اکبر تو بغیر شروع کیتا۔ اج ایک آدمی صوفی صاحب مولوی صاحب آکھے کہ یارو اللہ اکبر وچ اللہ دا ایک ہی نام ہے نا، اللہ دا ایک نام ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ میں اج نماز پڑھنی تے میں نماز اللہ اکبر نال نہیں شروع کرنی، میں نماز شروع کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ اللہ دا نام ہے، رحمان اللہ دا نام ہے، رحیم اللہ دا نام ہے۔ روٹی کھاون تو پہلے بسم اللہ، کپڑے پاون تو پہلے بولو بسم اللہ، ہر چنگا کام کرن تو پہلے بسم اللہ، وضو کرن دی دعا ابتدا کیا ہے؟ بسم اللہ۔ تے اے آدھا یار بسم اللہ ہر کام تے جو بسم اللہ کرے نا، تے اج اللہ دا نام لینا منہ تے ایک دی بجائے ترائے نام لینا، چا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دا نام بھی آ گیا، رحمان بھی آ گیا تے رحیم بھی آ گیا۔ اس نے اللہ دی محبت وچ آ کے عقیدہ توحید دے جذبے نال بڑا سرشار ہے، اس نو اللہ نال بڑی محبت ہے، بڑا مواحد ہے، اس واسطے اج اترائے نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے نماز شروع کریندا تے اللہ اکبر آکھدا نہیں، اللہ دی قسم اس دی نماز نہیں ہوئے گی، کیونکہ اس نے رسول اللہ دے طریقے نو نظر انداز کر چھوڑا۔ عمل سہلے کدو بنتا ہے؟ جدو طریقہ رسول اللہ دا ہوئے، رسول اللہ دا طریقہ نہ ہوئے تو کتنی شکل چنگی کیوں نہ ہوئے وہ عمل سہلے بن سکتا۔ یہ عمل کرنے والا مواحد ہوئے، توحید پرست ہوئے، رب پرست ہوئے، یہ
اللہ تو بغیر کسی نو مشکل کشا نہیں سمجھدا، نہ دھاگے لیندا نہ تویز بندا نہ اے منتر کریندا نہ جنتر کریندا، نہ کسی تیر کولو جاندا نہ کسی کولو دم درود کراندا ہے۔ اس کا یقین تے توکل میرے رب دی ذات پہ ہے، اتنا مواحد ہے کہ کبھی کسی جادو ٹونے دا قائل نہیں ہے۔ توجہ کرنا، اتنا مواحد ہے کہ کبھی کسی کو پھوکے مران واسطے جان نو گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس نو اللہ تے اتنا یقین ہے کہ کبھی کسی دی بارگاہ جا کے کسی کو دعا کراون بھی تیار نہیں، آخدا جو کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ اتنے عقیدے دے باوجود حضرات آج جس نے نماز مغرب دی پڑھی ہے یہ آخدا اج مولوی تے آیا کوئی نہیں تے چلو اج میں 3 رکعتاں دی بجائے 4 رکعتاں پڑھ لینا، میرا رب راضی ہو جائے گا، کیونکہ میرے سجدے زیادہ ہوں گے، میری رکعت زیادہ ہوئے گی، میری اس کے اندر سورہ فاتحہ ہوگی، میری اس کے اندر قرات زیادہ ہوئے گی، میری تسبیح زیادہ ہوئے گی، بارگاہ خداوندی دے اندر عجز و نیاز کا وقت زیادہ گزرے گا میرا، میں رب راضی کرنا ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دے کے کہنا اے مغرب دے 3 فرضاں دی بجائے 4 پڑھ لیندا ہے، ایدی نماز ہو جائے گی۔ وہ مواحد ہے، مشرک نہیں ہے۔ عمل تو مشرک دا برباد ہوندا ہے نا، عمل تو مشرک دا ضائع ہے، یہ تو مواحد ہے، توحید پرست ہے۔ یہ تو کسی کو دم درود پھوکا تولے تپلے کوئی جنتر منتر کوئی دھاگا کوئی تویز نہیں کریندا ہے، اس کا عمل بھی ضائع ہے۔ کیوں ضائع ہے؟ اس واسطے ضائع ہے کہ اس نے کلمے دے تقاضے نو ملحوظ خاطر رکھیا، اس نے نبی دے طریقے نو نظر انداز کر چھوڑیا ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد بھی عمل وہی کام آئے گا جو سنت کے مطابق ہوئے، جو نبی کے طریقے کے مطابق ہوئے، جس وچ نبی کا طریقہ نہیں، بڑے تو بڑے موحد اعظم دا عمل بھی اللہ منہ تے مار دیتا ہے۔ صحابہ تو زیادہ کوئی موحد ہے؟ اللہ کوئی کائنات دے اندر کوئی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی دے صحابی تو زیادہ موحد ہاں، اور جنہاں دی توحید تے عظمت اتنی ہے کہ اللہ فرماندا سونا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا۔ بڑے موحد اے موحداں وچ ایک موحد نے عید والے دیہڑے قربانی کی، بخاری شریف دی حدیث ہے، دیگر حدیث کی کتاباں بھی ہے۔ اس موحد نے قربانی کی ہے، نبی دے صحابی نے قربانی کی ہے، جنہاں تے مہر اللہ نے لا دیتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہاں تے اللہ نے مہر لا دیتی ہے افا عنکم، جاؤ میں تواڈے اتوں سارے گناہ معاف کر چھوڑن، میں تواڈے تے ناراض ہوندا۔ یہ وہ صحابی نے، یہ وہ موحد نے۔ اج اساں موحد تے صرف زبان دے ہیں نا، اساں ہیں موحد لیکن اساں جھوٹ بھی بول لینے ہیں، ہیں موحد اساں سود دا کاروبار بھی کر لینے ہیں، ہیں موحد رشوت کھا لینے ہیں، ہیں موحد دھیاں بہنوں دے حق دبا جانے ہیں، ہیں موحد لیکن کدی ماں دے دروازے تے جا کے ماں کو کدی پوچھی ہی نہیں کہ اماں اتنے عرصے دی بیمار ہے تو تینوں کوئی دوا دی لوڑ ہوئے تو میں پتر تیرا حاضر ہاں، ماں کو پوچھی ہی نہیں۔ ہاں جی موحد نا، اساں تے وہ موحد ہے نا کہ سب کچھ حلال ہے، جو بھی کھاندا جا حلال ہے، بس اتنا توحید کا تقاضا کہ مشرک دی کٹھی نہیں کھاونی، باقی مدرسے دے نام تے چندہ بھی حلال ہے، مسجد دے نام تے بھی حلال ہے، دھیاں بہنوں دا حق کھاونا بھی حلال ہے، ادھروں ادھروں نظرانے بھی حلال نے۔ اتنے موحد اور رب کعبہ دی قسم تیرے میرے جیسے ارباں خرباں آسمان دے ستارے جیسے موحد اکٹھے ہو جان، نبی جیسے صحابی دا، نبی دے صحابی جیسا موحد اللہ دی قسم ارباں خرباں اکٹھے ہو جان، اس موحد اعظم دی جتی دی خاک برابر نہیں جس نو مصطفیٰ دے پیچھے ایمان دی حالت نماز پڑھنا نصیب ہو۔ وہ موحد ہے، اس موحد نے قربانی کیتی ہے، تے صحابی غیر واسطے قربانی کر سکتا ہے؟ بولو صحابی غیر واسطے قربانی کر سکتا ہے؟ تے ایدی قربانی شک بھی کوئی نہیں، جو حصے ہی دے وچ کوئی نہیں، کھڑا کلا قربانی کی۔ چلو تساں اساں کیا بے شاید کوئی حصے والا دوار لے کھلو سی،
اس نے قربانی کی تھی کلیاں کی تھی اکیلا کی تھی تے صحابی قربانی کس واسطے پہ کردا ہے لوجہ اللہ اللہ دی رضا واسطے پہ کردا ہے تے دوسرا جذبہ سونے مصطفیٰ دی محبت کردا پیا کہ اج قربانی دا گوشت میں اپنا سب تو پہلے رسول اللہ نو کھواواں گا اس تو زیادہ کوئی جذبہ صادقہ صحیح جذبہ ہو سکتا ہے اس تو زیادہ کوئی عقیدت محبت ہو سکتی ہے مسٹیک تھوڑی جی ہو گئی تھوڑی جی نے غلطی ہو گئی اس جذبے چ آ کے کہ سب تو پہلے گوشت رسول اللہ نو کھواواں اس نے اللہ دے رسول سونے مصطفیٰ دی عادت مبارکہ تو تھوڑا جی ہٹ کے اس عید دی نماز پڑھن تو پہلے صبح دی نماز پڑھ کے عید والے دہڑے اس بکرے تے چھری چ پھیریے تے گوشت بنا جوڑ کے اپنے گھر دے انواد پکاؤ میں سونے مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھ کے انہاں نو لایا نہ اللہ دا رسول سب تو پہلے اج ساڈی قربانی دا گوشت ہے گا ایک قربانی کرن والا کون ہے موحد ہے کون ہے موحد ہے توحید پرست ہے جس کی توحید کی گواہیاں رب نے ایک مقام پہ نہیں جہاں اللہ نے قرآن کے اندر گواہیاں دیتی ہیں کہ جو کام بھی کر دیں لے وجہ اللہ کر دیں اللہ تو راضی ہو جا تینوں راضی کرن دی خاطر اسا ماں پیو تے چھوڑنا گوارا کرنے ہیں پر اللہ اسا تینوں ناراض کر سکدے یہ صحابی قربانی کرتا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھ کے آیا امام الانبیاء دے نال آندا پیا بھی میں گھر لے کے جاواں جدوں اللہ دے رسول سونے مصطفیٰ اس دے گھر کو گزرے گوشت کی خوشبو آندی پئی پکن دی اللہ دے پاک پیغمبر فرمائی یارو اساں تو ہن نماز پڑھتے آندے پے ہیں تے تے گوشت ہی پکدا پیا ہے یہ گوشت او بولو پکدا پیا یہ صحابی جس دا نام نیار ابن مکرم ہے کہہ دو رضی اللہ تعالی آخر لگا آنا یا رسول اللہ سونا میں قربانی کیتی ہے میں قربانی کیتی ہے غیر دے نا دا نہیں اور توجہ کرنا اس صحابی دے دل دے اندر دکھلاوا روح رعایت اور ریاکاری بھی نہیں اس صحابی دے دل دے اندر کفر و شرک بھی نہیں بدعت بھی نہیں خالص موحد ہے خالص سنت تے چلنے والا ہے ایک خالصتاً موحد آدمی کہنے لگا سونا میں قربانی کیتی ہے تے میں تہاڈی اس کھماون دی پاروں تے تہاڈے نال آندا پیا اللہ دے رسول فرمایا او نیارا جی یا رسول اللہ فرمایا تیری قربانی رب نے ضائع کر چھڑی ہے کوئی قبول کوئی نہیں ہائے ہائے پریشان میرے کو نقص کیا ہو گیا غلطی کیا ہو گئی ہے کیڑی غلطی ہوئی ہے میرے کو اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا غلطی یہ ہوئی ہے جو قربانی کرنے لے میرے طریقے نو نظر انداز چکیتا ہی میں تا عید دی نماز تو بعد قربانی کرے نہ تو پہلے کر چھوڑی ٹھنڈے دل نال سوچو ٹھنڈے دل نال سوچو ایک صحابی عمل کرے تے نبی دے طریقے تو ہٹ کے کرے تے او دا عمل اللہ قبول اج اساں مولوی سنوا دین پوچھو ہی نہ وہابیاں کولوں رفع یدین فرض سنت واجب مستحب نماز دے اندر کریے تو ہو نماز دے اندر رفع یدین نہ کریے نماز ہوندی ہے نہیں ہوندی پوچھ جا کے نیار ابن مکرم کولوں نبی دی ایک عادت چھوٹ گئی ہے اللہ عمل برباد کر چھوڑے تو فرضاں نفلاں دے وچ ودا نبی دی عادت نبی دی سنت نبی دا اسوہ نبی دا طریقہ اللہ نو اتنا پسند ہے کہ وہ عمل صالح نہیں بنتا ہے جڑے عمل وچ رسول اللہ دا طریقہ نہ ہوئے وہ کرن والا صحابی تے اپنی جگہ تے رہ گیا اس موحد اعظم کائنات کے نبیوں دا امام خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ بھی اگر کوئی عمل کرے اور اس وچ طریقہ رسول اللہ دا مس ہو جائے اللہ نبی دی زوجہ دا عمل بھی ضائع اور برباد کر دے کائنات دے اندر کلمہ پڑھنے والوں کسی دا عقیدہ ہے ہووے کلمہ وہ پڑھدا جڑا رسول اللہ دا کلمہ ہے اپنی طرفوں چپرا نہ لگی ہوئی ہوں کہ کسی دا عقیدہ ہے کہ کائنات کوئی عورت کوئی بی بی اللہ دے رسول دے بستر بچھان والی ہیں تو زیادہ پاکیزہ مطہرہ صادقہ طیبہ عاملہ صالحہ ہو سکتی ہے
خود قرآن اخذ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، میرے نبی دے بیویوں، میرے نبی دا بستر بچھانے والیوں، میں آپ آسمانہ تو تانوں اپنے محبوب دی رفیق حیات واسطے پسند کیتا ہے، میں آپ آسمانہ تو تواڈے جوڑے بنائے نے، کیوں لستن کاحد من النساء، میں رب دی نگاہ ربوبیت دے اندر تو ود کے مینوں کوئی پاکیزہ نظر آیا؟ یہ نبی دی بیوی ہے سیدہ زینب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ایک رات ایک دن صبح اللہ دے رسول مسجد نبوی تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک رسی دو ستونوں دے درمیان بدھی کھڑی، آپ نے پوچھا ما ھذا الحبل، یہ رسی کیا ہے، کس بدھی ہے، کیوں بدھی ہے؟ توجہ کرنا، اج ساڈے دلاں تے زنگ ہے، اساں حق سمجھنوں اور حق قبول کرنے تیار نہیں کہ دل زنگ آلود ہے کہ اس کی بات نہیں مننی ہے، یہ فلاں فرقے دا ہے، فلاں پارٹی دا ہے، اس واسطے اس کی نہیں مننی۔ لوگوں میں رب اگے دعا کرنا، اللہ ساڈے دلاں تو زنگ اتار کے سانو ہدایت دا طالب بنا دے۔ یہدی الیہ من ینیب، اللہ فرماندا میں ہدایت اس نو دینا جڑا میرے کولوں منگدا ہے، جستجو کردا ہے، اللہ مینوں ہدایت چاہیے، اونوں دیوار تو لکھی ہوئی بات تو بھی اللہ ہدایت نصیب کر دیندا ہے۔ فرمایا ما ھذا الحبل، یہ رسی کیا ہے؟ آکھن لگے سی ھذا حبل لزینب، سونا یہ رسی عام کسے بی بی دی نہیں، تواڈی زوجہ محترمہ اسا مومنہ دی ماں ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی بدھی، انہاں بن کھلا رہی۔ فرمایا کیوں؟ وہ میری بات سمجھ آندی پئی؟ کیوں بن کھلا رہی؟ رسی بنن والی کون ہے؟ وہ بولو مجھے پتہ لگے تو سمجھ آئی کون ہے؟ اماں جی زینب۔ رسی بدھی کتے کھڑی ہے؟ مسجد نبوی کیڑی جگہ ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور جتھے لاکھاں روپے خرچ کر کے جانا ہے تے تمنا کرنا ہے کہ اللہ میرے اس عمرے اور حج دے اندر مینوں اس جگہ تے 2 رکعات نماز پڑھن دی توفیق دے دے، میں اس جگہ دے اوتے زمین تے اپنی جبین نیاز جھکا کے اللہ دی بارگاہ وچ میں بھی اس عزت دا حامل ہو جاواں کہ اللہ میں اس زمین تے سجدہ کر کے آیا جتھے تیرے مصطفیٰ دے جبین تقدس لگا ہے۔ یہ اس جگہ تے مسجد نبوی دے اندر تے رسی بنن والی کوئی عام خاتون نہیں، یہ عمران خان دی پیرنی نہیں ہے، اللہ دی قسم وہ عورت ہے جس دی عزت و عظمت دے نال دا رب نے کسی اور نو بنایا، میرے محبوب پیغمبر دی محرم راز ہے، کائنات خاتم النبیین دی نال جلوت و خلوت گزارنے والی ہے، جس دے ہوٹھاں دی اللہ قسمہ چاہندا ہے اس دے بولنا بول لا کے سنن والی ہے، اللہ دی قسم او عورت تے اس زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رسی بدھی ہے۔ فرمایا ما ھذا الحبل، رسی کیا ہے؟ کہنے لگے ھذا حبل لزینب، اماں جی نے رسی بدھی ہے، زینب نے رسی بدھی ہے۔ فرمایا کیوں بدھی ہے؟ اور توجہ کرنا، فرمایا اماں جی دا جذبہ کیا ہے؟ آخر نبی دی بیوی ہے، جذبہ کیا ہے؟ فرمایا اذا فطرت تعلقت بہی، اج اماں جی نو خیال آیا ہے کہ رات نو نماز پڑھنی ہاں، تھک وینی ہاں، وقت آرام کرنا پوندا ہے تے اے رات نو پھر سونا پے جاندا ہے تے میں کیوں نہ ہوے ایک رسی بن دیواں، نماز پڑھساں جلے تھک ویساں رسی پکڑ کے قیام کھلو تے کرے ساں، قرآن پڑھساں، نماز پڑھساں، ساری رات عبادت کرے ساں۔ یہ اماں جی دی سوچ ہے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ہلو، کھول دے، اذا فطر احدکم فلیرقد، کھول دے اس واسطے کہ رسی پکڑ کے نماز پڑھنا میں محمد کا طریقہ نہیں ہے۔ جدو کوئی تھک جائے آرام کر لیا کرے، جی میں محمد نماز پڑھدے رات کی تہجد تھک جاواں تے میں سو جانا ہاں، اسی طریقے نال کرے گی زینب دی نماز بھی ہوئے گی۔ اگر میرے طریقے سے نہ ہوئے تو محمد دی بیوی دی نماز بھی عبادت بن سکتی ہے۔
اج تو تے میں اپنے سوچو مولویوں کے طریقے پیروں کے طریقے اس وچ حرج کیا ہے کہ پوچھ اس اللہ کو جس نے کائنات واسطے محمد نو اسوہ حسنہ بنایا، اس کو پوچھ عمل صالح کرے، عمل صالح نہیں ہوئے گا کہ اللہ دی قسم کوئی عبادت بن سکتی؟ بولو کوئی عبادت بن سکتی؟ کوفہ دی مسجد ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے، آئے مسجد دے اندر دیکھے ہے چند افراد مسجد دے اندر لوجہ اللہ، میں پہلی بات کی تھی کلمے دے پہلے تقاضے نو پورا پہ کر دیں کہ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ انہاں سنے کہ سبحان اللہ دا بڑا ثواب ہے، الحمدللہ دا بڑا ثواب ہے، اللہ اکبر دا بڑا ثواب ہے، لا الہ الا اللہ دا بڑا ثواب ہے۔ بخاری شریف وچ اس تے ثواب دے تذکرے میں بڑا اجر ہے، کہیں 100 آدمی دے صدقے دا ثواب ہے، کہیں 100 اونٹ دی قربانی دا ثواب ہے، حضرات کہیں 100 غلام دے آزاد کرن دا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ اس ثواب دی نیت کہ اللہ تو راضی ہو جا، میں 100 واری سبحان اللہ کھاں مینوں 100 غلام آزاد کرن دا ثواب مل جائے، میں 100 واری سبحان الحمدللہ کھاں مینوں اتنے گھوڑیاں دا جہاد فی سبیل اللہ تے خرچ کرن دا ثواب مل جائے، میں اتنی واری اللہ اکبر آکھاں اتنا مینوں ثواب مل جائے۔ حضرات ثواب دے طالب ہیں تے طریقہ تھوڑا جہا مختلف کیتی بیٹھے، ایک آخدا کو سبحان اللہ، یہ سارے دن سبحان اللہ کنکری چاہ کے تے ایک پاسے چ رکھ دے، توجہ ہے والو آخدا کو سبحان اللہ، اے سبحان اللہ پڑھ دین تے دوئی کنکری چاہتے رکھ چھڑے دین تاکہ 100 واری، کیونکہ اللہ دے رسول دی بخاری شریف دی حدیث ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اس واسطے پہ کریں دین 100 مرتبہ چاہ کے بھول نہ جاویے، ایک کنکریاں پہ رکھ دین، کنکریاں تے پہ پڑھ دین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ماذا تصنعون، او کی کر دے پے توجہ کرنا، تسبیح پہ پڑھ دین، مواحد ہیں مواحد، ذکر پہ کر دین اللہ دا، یا علی مدد نہیں، یا رسول اللہ مدد نہیں، اے بابے دی درگاہ دے وسیلے نہیں، اے صلاۃ تنجینہ نہیں، درود ماہی اور لکھی نہیں، یہ صرف اور صرف سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے، جس نے ایک ایک کلمے دے اندر میرے رب دی کبریائی، میرے رب دی حمد و ثنا، میرے رب دی توحید و عظمت ہے۔ آپ نے فرمایا ماذا تصنعون، کیا پکر دے ہوں؟ آکھن لگے جی کیا کریں دیکھنا، نعوذ بہ التسبیح والتہلیل والتکبیر۔ اللہ دے نبی دے صحابی اساں تسبیحاں پڑھ دے بیٹھے ہیں، ان دے نال تسبیحاں گن دے بیٹھے ہیں، تکبیر اللہ اکبر گن دے بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ گن دے بیٹھے ہیں، یہ کیا کریں دے بیٹھے ہیں؟ سنو صحابی نے کیا فرمایا، بد نصیبو اجہ میرے نبی دے کھاون والے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اجے دنیا تے میرے نبی دے کپڑے بھی بسیدہ نہیں ہوئے، اجے نبی دے صحابہ روئے زمین تے موجود ہیں، لقد جئتم ببدعۃ عظمی، اتنی بڑی بدعت پھڑ لئی، اتنی بڑی بدعت۔ آکھن لگے او سائیں چلو نواں ہی طریقہ صحیح ہے تا اللہ دی رضا واسطے، یہ تا اللہ دی رضا واسطے۔ آپ نے فرمایا ادو سیئاتکم، رب کعبہ دی قسم نبی کا طریقہ چھوڑ کے اللہ دی رضا دی خاطر کلمے کہنے والوں تو آخری سا تکبیر تسبیح تحمید سبحان اللہ الحمدللہ کہندے پہ ہیں، ادو سیئاتکم رب ذوالجلال دی قسم ہے، جیسے جیسے تسا تسبیح پڑھدے ہو نبی دے طریقے نو نظر انداز کر کے اللہ ایک ایک تسبیح دے بدلے تواڈے نامہ اعمال وچ نیکی دی بجائے گناہ لکھ رہا۔ نبی دی بات معمولی ہے،
نبی دا طریقہ معمولی ہے؟ نبی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات اتنی عام ہے کہ جس کا جی چاہے وہ نبی دی بات نو چھوڑ کے مولوی کے پیچھے لگ جا، جس کا دل کرے اپنی مرضی نال حنفی جعفری نماز شروع کر دے، جس کا مرضی ہے اپنے بزرگوں کے اصالے ثواب واسطے کلخانیاں تیجے جمعراتیاں چلتے اور وغیرہ ترجیحیں وغیرہ شروع کر دے۔ نبی دی کوئی حیثیت ہی نہیں، نبی دی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ اللہ دے رسول سونا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دی قسم اللہ دے نبی سونے مصطفیٰ دا صحابی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد دی حدیث ہے، آپ نبی علیہ السلام دی حدیثاں لکھ دے نے۔ کچھ لوگوں نے چند دنوں دے بعد آکھیا یار عبداللہ تو جو ہر گل نبی دی لکھ لینا، اللہ دے رسول غصے چ بھی ہوندا کدی کدی اللہ دے رسول کسی نال مزاح بھی کر بیٹھدا، تو ہر گل لکھ لینا۔ بندہ ہر وقت ایک حالت ہی نہیں ہوندا، غصے دی حالت بھی ہوندی ہے، غصے چ بندے دے منہ وچ کچھ نہیں، بات ایسی بھی نکل جاندی ہے، تو ہر گل لکھنا اے نہ کیتا کر۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رک جاندے نے یار ٹھیک آدھے پین اج نبی دی بات غصے چ لکھی ہوئی، پتہ ہو سکتا ہے غصے چ آپ دی زبان ہے کچھ غیر حقیقت دا لفظ نکل جائے تے ایک قیامت تک لوگ تو انہیں کرن گے جویں اللہ دے رسول دی زبان ہے نکلے ہوئے سنن گے، نہیں لکھتے۔ اللہ دے رسول سونے مصطفیٰ نے چند دنوں دے بعد فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ، وہ عبداللہ تو میری حدیثاں لکھنا میں تقریر کرنا لوکاں چ گفتگو کرنا تو لکھدا میں تے ہن لکھدا کوئی نہیں ہوں۔ سونا مینوں اے لوکاں نے آکھیا ہے ہر گل نہ لکھی کر، اللہ دا رسول غصے جی ہوندا ہے، کدی مذاق وچ ہوندا ہے، کدی بندے دی طبیعت وچ گرانی ہوندی، کدی کچھ ہوندا ہے، ہر گل نہ لکھی کر۔ سنو اللہ دی قسم آپ نے کیا فرمایا اکتب یا عبداللہ، اکتب یا عبداللہ، او عبداللہ میری گل لکھی کر، ما یخرج منہ واشار الی فمہ الا الحق، فرمایا قسم اس ذات دی جس کے ہاتھ وچ میری جان ہے، میری ہر گل لکھی کر، میں محمد دے منہ وچوں اللہ سوائے حق تے سچ دے کدی جملہ نہیں نکلواندا، میں غصے چواں پھر بھی حق میرے منہ وچوں نکلدا ہے، میں مذاق کراں پھر بھی حق میرے محمد دے منہ وچوں نکلدا ہے، میں رنجیت کھاتے رہواں پھر بھی میرے منہ وچ جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے، میں محمد دی زبان وچوں کدی نہ حق کلمہ نکل سکدا ہی نہیں۔ اج اس پیغمبر دی باتاں نو مولویاں دے دروازے تے لے کے جاندے ہو، اس پیغمبر دے کردار نو مولویاں دے کردار تے جاندے ہو، فلاں نہیں مندا فلاں نہیں مندا۔ آؤ جڑی میں آیت پڑھی ہے اللہ نے قرآن دے اندر کیا فرمایا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگ کیونکہ وقت کم ہے میں بہت دور دراز جانا ہے، دعا کرو اللہ سفر خیریت نال گزار دے وے، اس واسطے نہیں تو میں اجے عمل صالح تے بات کرنی ہے کافی ساری، خیر اللہ اگر ہدایت دے تو اتنی بات بھی کافی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماندا ہے او بندے جڑے ایمان لے آئے نے کلمہ پڑھیا ہے وت اس کلمے دے تقاضے دے مطابق عمل پہ کرندے نے، اپنی مرضیاں نہیں کرندے، اپنے بابیاں دیاں مرضیاں نہیں کرندے، ایمان لے آن دے بعد وت عمل الصالحات، انہاں دی زندگی دا جڑا عمل بھی ہوندا ہے دے اندر رسول اللہ دے طریقے نو مد نظر رکھدے نے، اپنے بابیاں بزرگاں دی اپنے مولویاں دے طور طریقے نہیں، اللہ دے رسول دے طور طریقے نو ملوز خاطر رکھ دینے۔ برادری ناراض ہو جائے آخ دے نہیں نہیں اساں کل خانیاں نہیں کرنیاں، اساں تیسرے چوتھے پنجویں پہلے دوئے دیاڑے اے میت دے نام دیاں خریتاں نہیں کرنیاں، او اہل حدیثوں اج میں تے تو بھی کچھ اساں بھی اللہ دے رسول نو کنڈ پچھوں پہ سٹینے آئے، او تریے دہاڑے ختم پہ پڑدا ہوندا ہے، تو چوتھے دیاڑے اجتماعی دعا دے نام دے انہیں چاول پہ پکیندا ہونا ہے۔ اللہ دی قسم اللہ فرماندا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او لوگ جڑے ایمان لائے ہیں تے وعملوا الصالحات
زندگی جداں بھی عمل کرندے نے کلمے دے تقاضے دے مطابق کرندے نے اللہ دی رضا بھی سامنے رکھ دین مصطفیٰ دا طریقہ بھی سامنے رکھ دینے اللہ فرماندا اے او جماعت سنو لوگو اے او جماعت جڑا عمل صالح ہوندا ہے جڑا نماز پڑھدا ہے تے اللہ دی رضا واسطے تے نال طریقہ محمد رسول اللہ دا رکھدا ہے جڑا روزہ رکھدا ہے تے رب دی رضا واسطے رکھدا ہے تے طریقہ محمد رسول اللہ دا سامنے رکھدا ہے جڑا نکاح کرندا ہے تے اللہ دی رضا واسطے کرندا ہے سونے محمد رسول اللہ دے طریقے نو سامنے رکھدا ہے جڑا قربانی کرندا ہے رضا اللہ دی رکھدا ہے طریقہ محمد رسول اللہ دا رکھدا ہے اللہ پاک فرماندے نے جنہ بندیاں دا ایمان بھی کلمے دے مطابق ہوے تے عمل بھی کلمے دے مطابق ہوندا ہے اللہ فرماندے نے وامنو بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم انہاں دا اے بھی ایمان ہوندا ہے او کیوں عمل صالح کرندے کیوں بدعت نہیں کرندے کیوں اپنی مرضیاں نہیں کرندے کیوں بابیاں دی مرضیاں تے نمازاں نہیں پڑھدے کیوں لوکاں دے دسے او طریقے تے نماز تے روزے تے عبادات کیوں نہیں کرندے اس واسطے جنہاں دا عقیدہ آمنو بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم انہاں دا عقیدہ ہے کہ جڑا کچھ بھی اللہ سونے محمد تے نازل کریندا ہے او حق ہوندا ہے اس وچ کسے قسم دا شک ہے جو کچھ بھی اللہ نازل کریندا ہے او حق ہوندا ہے نہ حق نہیں ہوندا اج تینوں مولویاں نے آکھیا جو سونے محمد تے صرف قرآن نازل ہویا ہے اور کوئی شے نازل نہیں ہوئی آ تینوں قرآن پڑھ کے سناواں کہ جویں قرآن محمد تے نازل ہویا ہے انہیں سونے محمد دی باقی شریعت بھی رب نے نازل کیتی اللہ پاک فرماندا ہے قرآن سناواں تینوں وانزل اللہ علیہ کل کتاب والحکمہ اور جند جیوی اے میں کائنات نو پیغام پہ دینا مطلع کوئی آکھے جو قرآن تا اللہ نازل کیتا ہے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی سوچ باقی نماز دا حکم تے اللہ نازل کیتا ہے پر محمد سونے نماز دا جڑا طریقہ ہے اپنی مرضی نال کیتا ہے اللہ فرمانے کوئی نہ اور جند جیوی انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما جویں قرآن میں نازل کیتا ہے انہیں حکمت قرآن دے مطابق عمل کرن دا جیڑا کچھ طریقہ محمد اختیار کیتا ہے وہ بھی میں نازل کیتا ہے اللہ پاک دوسرے مقام پہ فرماندا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اللہ پاک فرماندا ہے لوگوں یاد کرو میری نعمتاں میں تواڈے واسطے جویں قرآن نازل کیتا ہے انہیں سونے محمد دا جڑا عمل گفتار کردار ہے وہ بھی میں رب دا نازل کیتا ہویا ہے نہ میرے محمد دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ محمد دی حدیث غلط ہو سکتی اج سانو مغالطہ آندا ہے بعض لوگ آتے میاں قرآن تے ٹھیک ہے مننے آئے پر اے حدیث قرآن دے خلاف ہے اے کیویں من لوائے انہیں ہے کہ نہیں ایمان نال دسو ٹھنڈے دل نال لڑائی نہیں جھگڑا نہیں انتشار نہیں اختلاف نہیں کسی دی ذات تے کیچڑ اچھالنا نہیں او واز نہیں او تبلیغ نہیں جس کے اندر کسی دی دل آزاری مقصود ہوئے ہاں اے واز اس واسطے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے دل دے زنگ اتر جان تو بھی قرآن دے نال نبی دی حدیث دا ویسے شہدائی بن جائے جیسے اللہ دی کتاب قرآن دا شہدائی یہ قرآن دے خلاف ہے جی حدیث یہ حدیث صحیح ہوئے تے وقت بھی قرآن دے خلاف ہوئے تے دا مطلب ہے اللہ دا رسول خود قرآن دے خلاف فتوہ پہ دیں دا یہ حدیث تو صحیح اسے ذریعے نال حدیث آئی ہے جیڑے ذریعے نال قرآن آیا
قرآن میرے اور آپ تک آیا کہ نہیں آیا؟ لا ریب ہے، کیویں آیا ہے؟ اس دا ذریعہ کیا ہے ساڈے تک پہنچن دا؟ قرآن سونے مصطفیٰ تے اتریا، اللہ دے نبی نے صحابہ نو سنایا، صحابہ نے اپنے شاگرداں نو سنایا، شاگرداں نے اگوں شاگرداں نو سنایا، تابعین تبع تابعین تو محدثین قراء تک آیا، چلدیاں چلدیاں ساڈے تک آیا۔ یہی قرآن دا ذریعہ نا۔ براہ راست قرآن ساتھے دا نازل نہیں ہویا، 1400 سال 1500 سال پہلے قرآن مصطفیٰ تے نازل ہویا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا او صحابہ اے میرے تے جڑی آیات نے اے رب دا قرآن ہے، اے رب دا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ صحابہ نے اتنا اپنے شاگرداں نو آکھیا جو اے رب دا قرآن ہے، سانو مصطفیٰ دسیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگوں انہاں اپنے شاگرداں نو دسیا، سانو نبی دے صحابہ دے شاگرداں نے دسیا جو اے رب دا قرآن ہے۔ اے ایک سلسلہ ہے، سند دا سلسلہ سند ہے۔ قرآن ساڈے تک آیا ہے، اللہ دے نبی نے صحابی نو سنایا، صحابی نے تابعی نو سنایا، تابعی نے اپنے شاگرد تبع تابعین نو سنایا، اس نے محدثین نو سنایا، خلق کثیر نے سنیا، ساڈے تک آیا۔ اور لوگوں سنے مصطفیٰ دی حدیث کیویں آئی ہے؟ اللہ دے رسول نے صحابہ نو سنائی، یہ گل ہے نا۔ صحابہ دے سامنے ایک عمل کیتا ہے۔ مثال اللہ دے رسول فرماندا ہے نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، انہیں نماز پڑھیا جی میں مینوں ویدے پیو۔ صحابہ نبی نو ویکھیا، وت اپنے شاگرداں نو دسیا آؤ تانوں دسیے اللہ دے رسول انج نماز پڑھی۔ انہاں اپنے شاگرداں نو دسیا آؤ تانوں دسیے اللہ دے رسول انج نماز پڑھی۔ جیڑا ذریعہ قرآن دا ہے اوہ ذریعہ نبی دی حدیث دا ہے ساڈے تک۔ اللہ دے رسول نے ایک گل صحابی نو کیتی، صحابی نے اپنے شاگرد نو کیتی، اس نے اگاں کیتی، اس نے محدث نو کیتی، محدث اپنی کتاب وچ لکھی، ساڈے تک آ گئی۔ اوہ ذریعہ قرآن دا ہے، اوہ ذریعہ نبی دی حدیث دا ہے۔ جے دوہیں ذریعے قرآن والا ذریعہ بھی سچا ہوئے تے اسے ذریعے نال سچے واسطے نال سچے لوگاں دی زبان تو ساڈے تک حدیث آئی ہوئے تے اساں کی اے حدیث قرآن دے خلاف اے دا مطلب ہے اللہ دا رسول قرآن دے خلاف فتویٰ دیتی بیٹھا۔ حضرات سچی حدیث قرآن دے خلاف ہو سکتی، بولو قرآن دے خلاف ہو سکتی، ساڈی سمجھ غلط ہو سکتی ہے، ساڈے وچ تعصب ہو سکتا ہے، قرآن دے خلاف سچی حدیث ہو سکتی۔ مثال دے طور تے اللہ دے رسول فرماندا قرآن آکھدا حرمت علیکم المیتہ، تواڈے تے مردار حرام ہے۔ مردار کس نو آکھدے ہو؟ جنوں شرعی طریقے تے ذبح نہ کیتا ونجے او مردار ہے، جڑا اپنی موت مر ونجے او مردار ہے۔ اللہ دے رسول دا قرآن آتا حرمت علیکم المیتہ، تواڈے تے مردار حرام ہے۔ تساں قربانی دا لیلا بڑا پالی بیٹھے آوے، قضا آئی ہے او آ پھر گیا ہے، اے مر گیا راتی، اے کیڑا قربانی والا ہے بھی حلال ہے، بکرا ہے حلال پیسے دا کھوایا ہے، کہندے چوری پٹھے بھی نہیں کھوائے، پر اس تے تکبیر نہیں پھری، چھری نہیں پھری، ذبح نہیں ہویا، اے تواڈا دمبا تواڈا لیلا کی ہو گیا ہے؟ مردار ہو گیا۔ اے کی ہو گیا ہے؟ مردار ہے، حرام ہے۔ اللہ دا قرآن ادا حرمت علیکم المیتہ، تواڈے تے مردار حرام ہے۔ قرآن آکھدا، قرآن نے نہیں آکھیا فلانا مردار حلال ہے تے فلانا حرام ہے۔ اللہ فرماندا جیڑا اپنی موت تے مر گیا وہ کون ہے؟ حرام ہے۔ یہ اللہ دا قرآن آکھدا۔ ہن اللہ دا رسول حدیث ابن ماجہ دیے، اللہ دا رسول فرماندا احلت لنا میتتان، اور لوگوں دو مردار میں محمد حلال کرندا پیا، ایک مچھی تے ایک مکڑی، ایک مچھی تے ایک مکڑی، اے مر ونجے تے اے حلال ہے، اینو چھری پھیرن دی تکبیر دی ضرورت کوئی نہیں۔ اے تڑپدی مر گئی ہے، جویں گاں تے مجھ آفری ہوئی تے یرکان دی ماری ہوئی تے اس نوں بیماری لگی ہے، تڑپ تے مر گئی ہے، کہیں نہیں ذبح کیتی، یہ مچھی تڑپدی مر گئی ہے، کہیں ذبح نہیں کیتی۔ اللہ دا رسول آکھدا اے مچھی تو میں حلال پیا کرے نا۔ ہن اے حدیث قرآن دے خلاف ہے، حدیث بظاہر قرآن دے، اللہ دا ہر مردار حرام ہے، نبی دی حدیث آ کہ مچھی حلال ہے، مکڑی حلال ہے، قرآن دے خلاف نہیں۔ لوگو مچھی کھا لیندے ہو، قرآن دے خلاف نہیں۔ مکڑیاں تو رہی ہیں جو کہ نہیں، مچھی کھا لیندے ہو، قرآن دے خلاف نہیں، اینو من لیندے ہو۔ اللہ دا رسول سونا مصطفیٰ فرماتا ہے رب دا قرآن ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا جدوں چور چوری کرے، مرد ہوئے عورت ہوئے، دا ہاتھ کٹ دیو۔ قرآن نے کوئی تعداد تعین نہیں کیتی، چوری ہے، بھاویں ایک دھیلے دی
چوری پیسے دی بھی چوری، ماچس دی بھی چوری، گاں دی چوری، مجھ دی چوری، روپیے دی چوری، 10 دی بھی چوری تے 100 دی بھی، او بولو 100 دی بھی چوری۔ رب دے قرآن نے آکھے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چوری کرے بھاویں تھوڑی کرے بھاویں زیادہ کرے دا ہاتھ کپ دے۔ اللہ دے رسول دی حدیث لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار، فرمایا لوگو یہ تھوڑی چور چوری 3 درہم دے برابر، چوتھے حصے دینار دے برابر اتنی قیمت دی چیز چوری نہ کرے او دا ہاتھ کٹنا جائز ہے۔ او انہیں مولیاں پٹ لیندا، گنگلو پٹ لیندا، جا راندے ہوئے جا کے انہیں کہندا مالٹا ٹرول دے سوں تے ہن اساں کی قرآن آدا بے دا ہاتھ کپو تے چوری کیتی ہے۔ اللہ دا رسول آدا نہیں 3 درہم تو ادھے چوتھے حصے دینار تو گھٹ گھٹ چوری کرے اے دا ہاتھ کٹنا جائز نہیں، اے تے قرآن دے خلاف ہے، کہ قرآن دے خلاف ہے۔ اللہ دا قرآن آخدا ہے تینوں چند آیات سناواں وقت نہیں ہے۔ اللہ دا قرآن آخدا ہے ان تجمعوا بین الاختین، سورہ نساء ہے۔ اللہ محرمات گندا آندا ہے کہ اس عورت نال بھی نکاح جائز کو نہیں، اے بھی نکاح جائز کو نہیں، اے بھی نکاح جائز کو نہیں۔ اللہ فرماندا میاں 2 بہناں نوں ہکے نکاح چ لائے آونا بھی جائز ہے۔ بولو اگوں اللہ تعالیٰ تھوڑی جی آیات بیان کرنے دے بعد آدھا اوہل لکم ما وراء ذالکم، اوہلت لکم ما وراء ذالکم، اس تو علاوہ تواڈے واسطے حلال ہے جڑی عورت نال شادی کرو، اے جڑیاں قرآن وچ اساں تانوں آکھ دتیاں نا انہاں نال شادی جائز نہیں ہے۔ اللہ دا رسول سونا مصطفیٰ دی حدیث ہے، اللہ دا رسول فرمایا لوگو رب دے قرآن تک ہے 2 بہناں نوں اکٹھا کرنا جائز کوئی نہیں، نکاح نہیں ہوندا جے 2 بہناں ہکے واری نکاح جاویں۔ میں محمد آدا پیاں پھوپھی تے بھترین جی وی اکٹھے ہون تے نکاح، ماسی تے بھنیئی اکٹھے ہون تے نکاح، اوے حدیث قرآن دے خلاف نہیں۔ قرآن آ کے صرف 2 بہناں، اللہ دا رسول پھوپھی بھی نال رلائی کھلا، ماسی بھی رلائی کھلا، قرآن دے خلاف نہیں۔ اج سارے مولوی فتوا دین کہ میاں پھپھی تے پھتری کٹھی ہو سکتی، اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندا ہے عورتاں جنہاں نے تانوں دودھ پیوایا ہے او بیبیاں جڑیاں تہاڈی رضائی ماں نے او بیبیاں بھی تے جنہاں بچیاں نے تہاڈے رلے دودھ پیتا ہے او دھیاں او بہناں بھی تہاڈے نکاح وچ آونیاں حرام ہیں۔ قرآن کیا آخدا ہے کہ جیڑی ماں دا جس بی بی دا دودھ پیتا ہی اے ماں بھی تیرے واسطے نکاح چ حرام ہے، تے جیڑی بالڑی جاتکڑی تیرے نال دودھ پیتا اے بھی تیری رضائی بہن بن گئی ہے، دے نال بھی نکاح حرام ہے۔ اللہ دا رسول آدا نا اللہ دا رسول فرمانا نہیں، ما تحرم من الولادت تحرم من الرضاعہ، بخاری اور مسلم دی حدیث ہے۔ اللہ دا رسول فرماندا ہے جڑے رشتے خون نال حرام ہیں جنہاں نال شادی نہیں کر سکیندی، رضاعت تے دودھ پیون نال بھی وہ سارے رشتے حرام ہو گئے ہیں۔ قرآن دا صرف ماں تے بہن رضائی حرام ہے، اللہ دا رسول فرماندا نہیں رضائی پھپھی بھی حرام ہے، رضائی ماسی بھی حرام ہے، رضائی نانی بھی حرام ہے، رضائی دادی بھی حرام ہے۔ جڑے جڑے رشتے خون دے نال نکاح جائز نہیں، جداں بچہ دودھ پی لیندا ہے اوے سارے رشتے دے واسطے انہیں حرام ہو گئے۔ یہ حدیث قرآن دے خلاف نہیں۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر فرمایا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور جس جانور پہ تکبیر نہیں پڑھی گئی وہ جانور حرام ہے۔ قرآن آخر ہے جس جانور پہ تکبیر نہیں پڑھی گئی وہ جانور حرام ہے۔ کہ اللہ دا رسول سونا مصطفیٰ فرماندا ہے کل مسلم یذبح علی اسم اللہ سما علمی سما مسلم شریف، کہ جے کوئی مسلمان آدمی تکبیر پڑھن دا ارادہ کریندا پیا جانور تے ذبح کریندے ہویا تے ول او بھول گیا ہے نسو یاد رہی ادا جانور ذبح ہوئے ہویا حلال ہے۔ اور فقہ حنفی جی لکھے ہویا کہ ایک مسلمان نور الانوار بحث العام دے اندر لکھے ہویا ہے کہ ایک مسلمان ہے عقیدے دا پکا ہے اگر تکبیر نہ پڑھے تو ہمیں ادا جانور حلال ہے۔ انہیں قرآن دے خلاف ہے، قرآن ادا جس سے تکبیر نہیں پڑھی گئی وہ حلال نہیں، اللہ کے رسول ادا بھول کے جڑا تکبیر نہیں پڑھتا وہ حلال ہے، حدیث کے خلاف نہیں قرآن۔
اتنے منیندا پہ ہیں جو کھاون دا مسئلہ ہے تے نماز دا مسئلہ آ گیا جو اللہ دے رسول فرماندا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب تے نہ قرآن دے خلاف ہے کیوں مولوی جو نہیں منیندا پیا مولوی منیا باقی گلاں مولوی منین تو بھی منی کھلا نہیں آنا ٹھیک ہے قرآن دے خلاف ہے یہ قرآن دی تشریح ہے تے ایتھے قرآن دی تشریح نہیں سن لے رب کعبہ دی قسم سونے مصطفیٰ تے جو بھی نازل ہویا حق نازل ہویا نبی نے جب بھی بات کیتی ہے سچ کیتی ہے میری تیری فہم غلط ہو سکتی ہے محمد وہ ہستی ہے جس کی زبان چ جب بھی نکلے سچ نکلے غلط نکل سکتا اللہ قرآن دے اندر فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ رب کائنات فرمانے میرا احسان نے لوگوں ایمان والے ہوئے میرا احسان ہے کہ میں توڑے تے او نبی بھیج چھوڑے آئے کہ جس سے میں قرآن نازل کیتا ہے جس سے میں شریعت نازل کیتی ہے جویں قرآن میں نازل کیتا ہے اٹھا ترمذی حدیث حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جویں جبریل امین سونے محمد رسول اللہ تے قرآن نازل کیتا ہے انہیں سونے محمد دی سنت بھی رب دی نازل کیتی ہوئی اللہ پاک فرماندا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى میرا پاک پیغمبر جڑا کچھ بھی بلندا پیا ہے اے حق بلندا پیا ہے سچ بلندا پیا ہے اللہ دی قسم میں کلمہ پڑھن والا میرا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ دا پاک پیغمبر قرآن پڑھن لے تے سچ بلندا پیا ہوندا ہے تے اگے پیچھے میرے پاک پیغمبر دی زبان چوں کدی غلط گلاں ہی نکل وینیاں نے میرا کلمہ مینوں اس بات دا تقاضا نہیں کریندا مینوں کلمہ عقیدہ نہیں بنان دیندا یہ تو میں محمد نو خاتم النبیین نہ مننا یہ مصطفیٰ نو قائد المرسلین نہ مننا یہ محمد الرسول اللہ نو صاحب شریعت نہ مننا یہ صاحب شریعت من لے ہے میرا ایمان آتا ہے کہ جڑا میرے واسطے اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے خاتم النبیین بنایا ہے میرا عقیدہ ہے میرے محمد دی زبان چوں جویں قرآن حق نکل جائے انہیں میرے محمد دی زبان چوں امت دی خیر خواہی واسطے ہر جملہ حق نکلدا ہے عقیدہ بنا لائے کہ حدیث بھی حق گئی قرآن بھی حق گئی نہ مصطفیٰ قرآن دے خلاف ہے نہ قرآن محمد رسول اللہ دے خلاف ہے قرآن نو علم بنایا ہے مصطفیٰ نو عمل بنایا ہے قرآن نو کتاب بنایا ہے محمد سونے نو استاد بنایا ہے قرآن نو خطاب بنایا ہے محمد رسول اللہ نو خطیب بنایا ہے قرآن نو علم بنایا ہے محمد رسول اللہ نو معلم کائنات بنایا ہے قرآن متن بنایا ہے مفسر قرآن محمد رسول اللہ نے بنایا اللہ دا قرآن سونا مصطفیٰ رب کائنات فرمانے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم فإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ اللہ پاک فرماندا ہے تہاڈی مرضی میرے پیغمبر دی منو یا نہ منو میں تے ایو نہ کہ میری اطاعت کرو میرے پیغمبر دی بات منو تے جے کر تساں نہیں منیندے تے سن لو بے شک تہاڈی مرضی میرے محمد رسول اللہ دا بوجھ کوئی نہیں ہے پر میں رب دا فیصلہ سن لو ان تطیعوہ تہتدوا جے کر تساں میرے پیغمبر دی بات منو گے ہدایت مل جائے گی عمل قبول ہو جائے گا عقیدہ درست ہو جائے گا نماز قبول ہو جائے گی عبادت قبول ہو جائے گی تیری زندگی دا عمل صالح بن جائے گا میرے پیغمبر دا عظمت ویکھ پیغمبر دی سنت پیغمبر دا عمل کائنات انسانیت واسطے کتنی روشن و ہدایت والا ہے اللہ پاک فرماندا ان تطیعوہ تہتدوا یہ میرے پیغمبر دے پیچھے چلنے دا تیری ہر
بہت ہدایت دے راستے تے آ جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کوئی بندہ اللہ دی رضا دی خاطر میں محمد الرسول اللہ دی سنت سمجھ کے نہ ہے اپنی بیوی دے منہ دے اندر لقمہ پیا دیندا ہے، کیوں جو صدیق کائنات فرمانی ہے اللہ دا پاک پیغمبر جداں گوشت کھاوے نا جتھوں میں منہ رکھ کے کھاواں اتھاں گوشت دے ٹکڑے تے منہ لیندا ہے، جتھے میں پیالے تے منہ لا کے پیواں اللہ دا پاک پیغمبر پیالہ گھما کے اسے جگہ تے منہ لیندا ہے جتھے میں عائشہ صدیقہ نے لب لائے نے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے میری اس محبت تے عقیدت نو میرے طرز عمل نو کوئی اختیار کر کے اپنی بیوی دے منہ وچ لقمہ چ دیندا ہے، اللہ دی ذات دی قسم ہے اللہ نو پیغمبر دی ادا اتنی پیاری ہے، اللہ فرماندے نے تو اپنی بیوی دے منہ وچ لقمہ دیتا ہے میرے پیغمبر دی عادت سمجھ کے نا میں تیرے نامہ اعمال دے اندر صدقے دا ثواب لکھ چھوڑے۔ تو معمولی سمجھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت پیغمبر دا اسوہ سنا اتنا عام نہ سمجھیا کر، معمولی سمجھ کے نظر انداز نہ کیتا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت تو یہ بہنا ہے کہ جدوں راستے تے جاویں نا کوئی ایسا دے تکلیف کوئی کنڈا کوئی وٹا کوئی روڑا کوئی پتھر اے راستے چ پیو میں اللہ دے رسول چھڑی نال ہٹا دیندے نے، اے بندہ راستے تو گزریا ہے اے دے سامنے کیلے دا چھلڑ پہ ہویا نا اے آخدا یار اے جے کر اتنے پیارے آمتاں کوئی بال بھجد ہویا پیر آ گیا ہے نس جائے نسے گائے اے دل ٹوٹ نہ جائے پیر اے پچھلے تے کدے نو نقصان نہ جائے کوئی گھر وچ محرم بی بی پردہ بی بی نو پتہ نہ لگے پیر آ گیا کدے بے عزتی نہ ہو جائے گر نہ جائے اے چھلکا محمد رسول اللہ دی حدیث سے عمل کریں دے ہویا راستے وچوں چھلکا ہٹا دے کے پاسے جا رکھدا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے میرے رب نو محمد دی ادا اتنی پیاری ہے جڑا مصطفیٰ دی ریس کر کے راستے وچوں کنڈا پتھر چھلکا ہٹا دیندا ہے کہ کسے نو تکلیف نہ آئے۔ اللہ فرشتے نو آکھدے نو فرشتے ہو اے تے روڑا ہٹیندا پیا ہے اے کنڈا ہٹا رہا ہے اے چھلکا ہٹا رہا ہے او کرامن کاتبین او لکھنے والوں میرے پیغمبر دی سنت تے عمل کیتا ہے اے دے نامہ اعمال وچ صدقے دا ثواب لکھ دیو نا۔ اللہ دی قسم ہے آمد دعوت فکر دینا میرا عقیدہ ہے میں ہر تقریر دے آخدانا کہ میرے واسطے نمونہ اہل حدیث مولوی کوئی نہیں ہو، مینوں کہے مولوی دے حوالے نہ دیتے کر، میرے نزدیک اہل حدیث شیخ الحدیث میرے واسطے نمونہ کوئی نہیں ہو، میرے واسطے اسوہ حسنہ شیخ الحدیث کوئی نہیں، میرے واسطے اسوہ حسنہ نواب صدیق الحسن خان نہیں، میرے واسطے اسوہ حسنہ میاں وحید الزمان کوئی نہیں، میرے واسطے اسوہ حسنہ نذیر حسین دہلوی کوئی نہیں، میرے واسطے اسوہ حسنہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید کوئی نہیں، میری جماعت امیر ساجد امیر جنہوں میں امیر مننا مگر رب کعبہ دی قسم میرے واسطے اسوہ حسنہ کوئی نہیں۔ یہ انہاں بزرگاں دی کوئی گل بھی کوئی عمل بھی کوئی فتویٰ بھی میرے پاک پیغمبر دی حدیث کے خلاف ہوئے میں منبر تے سپیکر چ بہ کے کہہ دینا میرے بزرگ کو غلطی ہو گئی ہے، محمد رسول اللہ دی بات غلطیاں کو پاک ایہو عقیدہ تو چ بنا اللہ دی قسم تیری آخرت ہی بن جائے گی۔ پر اے زیرے دی گل ہے نا تو ہاں اساں کیویں کو وڈے غلطیاں کرتے وڈے وڈیاں کولوں غلطیاں وڈیاں کولوں وڈیاں غلطیاں ہی ہو ویندیاں وڈیاں کولوں وڈیاں غلطیاں ہو جاندیاں نے۔ ایک محمد سونا ہے جس تے رب دی رحمت دا پہرا لگا، اللہ دی قسم پیغمبر دی ادا رب نو کتنی پیاری ہوندی ہے۔ ایک مسئلہ دس کے دے بعد ختم کریں نا انشاءاللہ وتے سلسلہ جاری رہسی، انشاءاللہ سلسلہ جاری رہسی۔ آج حویلی سے اللہ کل مسجد بنا دے سی، آمین آکھو تے یار او یار آمین آکھن نال کہے پیچھے چلے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ایک رات نو انہیرے دے اندر گھر وچ نماز پڑھ انہیرا گھک
کہنے پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اپنے نبی نو آکھدا میرا نبی اسوہ حسن، میرا نبی اسوہ حسن ہے، اے سوہنا نمونہ ہے۔ ہن نماز انہیرے چ پڑھدا پیا ہے، باہر امتیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں، انہیرے چ گھر چ بتی کوئی نہیں، نماز پہ پڑھدا ہے، سجدے دی حالت چ اما جی فرمانیاں میرے دل چ خیال آیا سوہنا مصطفیٰ کدی اٹھی تے نہیں گیا، میں ٹٹلیندی تے بستر ویکھیا سوہنا محمد سجدے چ پیا، سوہنا مصطفیٰ سجدے چ پیا ہے تے سجدے جو میں ہاتھ لایا تے پاک پیغمبر سجدے چ پیا ہے تے دوہیں پیر ملا کے رکھی کھڑا ہے، سجدے دوہیں پیر ملائی کھڑا ہے۔ ہائے ہائے اما جی نے اللہ دی قسم، اللہ دے پاک پیغمبر اسوہ حسنہ ہے، نبی نے جڑا انہیرے چ لوکتے بھی کام کیتا ہے، اللہ نے چاہ تے امت دے سامنے کر چھوڑے ہے کہ سجدہ کریں۔ تیرے نبی دی عادت ہے کہ او پیر سجدے چ ملا کے رکھتا ہے، یہ کیتا عمل انہیرے چ لک کے ہے گھر چ، پر ساری کائنات واسطے اسوہ حسنہ بناونا اللہ نے انہیرے چ لکے ہویا کام بھی ظاہر کر چھوڑے ہے۔ اللہ دا رسول اج ساڈے لوگ حدیث سے اعتراض میں حدیث ہے، اللہ دے رسول فرماندے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندے رسول اللہ تے میں اسا ہکے برتن تھاندے اسے ہکے کپڑے تھاندے اسے۔ ہائے ہائے تینوں پیغمبر دا پتہ نہیں نا، اللہ دی قسم ہے پیغمبر دی ہر ادا امت واسطے شریعت دا حکم رکھ دی۔ یہ اما جی نبی دے غسل دا، اے غسل جس دا سوا میاں بیوی دے کہنوں بھی پتا کوئی نہیں، یہ اے اما نہ دسیندیاں تے اج اساں مولویاں دے طریقے تے مراں ہیں کیویں کراں ہیں؟ مولوی سن دسیندا جی میں سوانی نال دال نال ایویں دھا کے آیا کھڑا، دس خوف کرو اللہ دا، نبی دے عمل تے اعتراض نہ کیتا کر، نبی اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ دے رسول نے جو اپنی بیوی دا بوسہ لیا روزے دی حالت دے اندر، ہن مولوی تے ویکھو جی نبی ہو کے بوسہ لیا، ایمان نال دس اج نویں شادی کہیں جوان دی ہوئی ہے تے اے بیچارہ آخر جوان ہے، جذبات ہے، اے شادی روزہ ہی رکھی بیٹھا ہے تے نیک بندہ بیچارہ مولوی صاحب شادی نویں سے جذبات چاہ کے بی بی دا بوسہ لے لے، سن اس موئے نو پتہ کہ اج روزہ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، وہ پتہ لگ گیا یہ اللہ دے نبی دا عمل بی بی نہ دسیندی، اما نہ دسیندی، اج سانو کوئی پتہ نہیں لگدا کہ جی کوئی بوسہ لائے بوے اپنی بیوی دا روزے نالے دا روزہ ہے یا کوئی نہ، او شکر کرو اللہ دا احسان ہے کہ میرے نبی دا لکے ہویا عمل، ذاتی عمل، اپنا خاندانی عمل، اپنی میاں بیوی دے تعلقات ازدواجی بھی اللہ نے چھپایا نہیں، اس واسطے کہ رب نے فرض اللہ کے کائنات سے نبی نو تیرے اور میرے واسطے احکامات و معاملات تک حقوق زوجیت تک اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا تے مصطفیٰ نو بنایا۔ آئیے حضرات ہر ایک تے اعتراض کیجئے، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا ہر ایک تے اعتراض کیجئے، حق ہے تینوں حق ہے اعتراض دا، مگر نبی دی بات تے اعتراض نہ کیتا کر، نبی دے عمل تے اعتراض نہ کیتا کر، رب نو یہ بات اچھی نہیں لگدی ہے۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت بچے بچیاں بیمار ہیں سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی کوئی ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر نے، یا اللہ جس قسم دی پریشانی مبتلا نے اللہ سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ساڈے امیر محترم امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ بیمار نے ہسپتال دے اندر نے، اللہ انہوں نے بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت دے نال ہر چھوٹے بڑے نو تندرستی اور صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔